نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لازماً میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، حتیٰ کہ تم ان کی طرح ایسے ہوگے جس طرح ایک جوتا دوسرے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ حرکت اور کام تم بھی کرو گے جو بنی اسرائیل کرتے تھے علیاذ باللہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم ان کے قدم بہ قدم چلو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہوا تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر جب یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور کس کی؟ تو ناظرین کرام، آج ہمارا حال اس حدیث کا بالکل مصداق ہے کہ بنی اسرائیل نے بار بار اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، انبیاء علیہ السلام اور صالحین کو قتل کیا، اس کے باوجود بڑے بڑے گناہوں کردار کے بعد بھی وہ پارسائی کے دعوے دار تھے، اور یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ کیوں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے چہتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے بنا دیا، اور ہم اللہ کے بیٹوں کی اولاد ہیں، تو ہمیں آگ کس لیے جلائے گی؟ اگر کچھ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے تھوڑا بہت اس نے ہمیں چھو بھی لیا تو چند دنوں کی بات ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صالح آئے گا، ہمیں ہاتھ سے پکڑے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اب بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، آج دیکھیں تو ہمارا حال بھی یہی ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان سے سوال کریں کہ جی جنت جو ہے وہ کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے، تو وہ سیدھا سادہ کہے گا جی جنت تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور کون سے مسلمان جو آج ہم جنت کے مدعی بنے ہوئے ہیں، اور جہنم کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے، یہودی کے لیے، ہندو کے لیے، بت پرست کے لیے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور کون سا مسلمان جو اس جنت کا دعوے دار ہے؟ وہ بے نمازی ہے، رمضان میں بعض اوقات روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، کروڑوں کا مالک ہے، حج کی اس کو جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ خیال ہی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود جنت کا دعوے دار ہے۔ میلاد کی محفل کے لیے جو ہے وہ لاکھ روپیہ چندہ دے دے گا، لیکن گھر کے قریب مسجد ہے، اس مسجد میں جانا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا، لیکن جنت کے ٹکٹ اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے۔ تو کیا آج ہمارا حال بالکل ویسا ہی نہیں ہے جیسا بنی اسرائیل کا تھا، جس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر کھینچا گیا ہے؟ آج مسلمان کہتا خوار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یعنی یہ واسطے دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بخش دے گا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، خاندان عبد المطلب کو جمع کیا، خاندان بنو ہاشم کو جمع کیا، اپنی پھوپھی کو بلایا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اپنی بیٹی کو آواز دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور ان سے کہا کہ جو دنیا کا مال میرے پاس ہے ان میں سے اگر کسی چیز کا کوئی مطالبہ ہے تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہاں ایسا نہ ہو کہ لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم خالی نسبت لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ میں نے اللہ کا دین تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور تمہارا کام اس دین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کی قید لگائی ہوئی ہے کہ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے وہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا تو اسے نجات ملے گی، اسے فلاح نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس لیے ہمیں عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قرآن مجید اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، جن کے عمل اچھے نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کی پرواہ نہ کرو۔ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی اس نے حلالی ہونے کا ثبوت نہیں دیا، اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس کی طرف اے نوح آپ نے اس کو بلایا۔
لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، حامد بیوی کا رشتہ ہے، لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں تو پیچھے رہ جانوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن فرعون کے گھر میں ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، اس کے عمل اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔